السلام علیکم جی۔ جب بڑے کی شامت آتی ہے تو چھوٹے جو ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر ڈاکوؤں کے سردار کی شامت آ جائے تو چھوٹے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور جو عقل مند چھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی بھاگنے کا راستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب سردار کو مار پٹنی شروع ہوگی تو ہم نے کدھر کو بھاگنا۔ یہ بات میرے ذہن میں کیوں آئی؟ گزشتہ دنوں ایک بندے نے بتایا، پھر دوسرے سے بات ہوئی تو باتوں باتوں میں اس کے منہ سے بھی نکل گیا، پھر تیسرے نے بھی جو ہے وہ مذاق کے موڈ میں کہکا لگاتے ہوئے بتا دیا، تو میں نے کہا کہ بات واقعی امپورٹنس کی ہے، بات یہ بڑی کمال کی ہے، آپ نے انجوائے کرنا اس بات کو آخر تک جو ہے۔ بات یہ ہے کہ عثمان بزدار، ٹھیک ہے، المعروف بزدار، جو کہ شہباز شریف لگا ہوا ہے لاہور میں، جس دن شہباز شریف لگا تھا اس نے آ کے اعلان کیا تھا کہ میں ڈی جی خان کا شہباز شریف پہ لگا ہوں، یعنی میں ڈی جی خان کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو دیکھ لیں پھر پورے صوبے کے اندر کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ اس نے نہیں ہونے دیا، مطلب اس نے تو فواد چودھری کے گاؤں کی سڑک نہیں بننے دی کہ یہ بھی ایک رائیول کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں فواد چودھری کتنا سٹرونگ ہے، حکومت کا منہ متھا ہے، حکومت کی زبان اور کان ہے، وزیر آج کل پھر وزیر اطلاعات ہیں، وہ پٹتا مر گیا۔ پرائم منسٹر نے 3 دفعہ فواد چودھری کے سامنے اسے کہا بیٹھ کے کہ یار اس کا فنڈ ریلیز کر دو، آج کی ڈیٹ تک شہباز شریف اپنا فواد چودھری کا فنڈ ریلیز نہیں ہوا۔ کتنا کہ وہ کینہ پرور آدمی ہے، کوٹھا پلیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس نے نا مختلف اپنے قریبی لوگوں سے، ان کے اندر وزراء تو خیر شامل نہیں ہیں، میرے خیال ایک وزیر بھی ہے، ایک ایڈوائزر بھی ہے بھی، ہاں، اور لیکن زیادہ تر افسر ہیں جو اس کے ہینڈ پکڈ ہیں، تو ان سے پوچھنا شروع کیا ہے کہ یہ نیب کی جیل کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ سر ویسے ہی بس ان کا اپنا ایک آئسولیشن کا سینٹر ہوتا ہے، بس روشنی ووشنی نہیں آتی، لیکن ٹھیک ہوتی ہے سر، آرام دہ ہوتی ہے، کیوں خیریت ہے؟ نہیں ویسے ہی پوچھا۔ اچھا، نیب والے گھر سے کھانا منگوانے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں سر، اگر حکومت جو ہے وہ چاہے تو کھانا آ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے نواز شریف کا تو جب بند کرنا تھا تو بند کر دیا تھا، اور لیکن اچھا، پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ اچھا وہاں پہ باتھ روم وغیرہ، ٹوائلٹس وغیرہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو ہے، وہ پہلے والی بات، کھانے والی بات میں مکمل کر لوں۔ انہوں نے کہا لیکن نیب کے پاس اپنا انتظام ہے، ان کا باورچی جو ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کے اوپر کھانا بنا دیتا ہے، جیسا آپ کہیں گے پرہیزی یا جیسا بھی نمک مرچ مسالہ، وہ اس کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کی جیل کی طرح نہیں ہوتا لنگر پکتا ہے اور جو پکتا ہے وہ سب نے کھانا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ سہولت دی جاتی ہے۔ آپ ویسے بھی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں، لیکن خیریت ہے آپ کا جانے کا؟ نہیں میرا نہیں کوئی موڈ، ویسے میں پوچھ رہا ہوں، انفارمیشن لے رہا ہوں۔ پھر ایک پارٹی سے انہوں نے پوچھا کہ وہ جو نیب والے جو ہیں وہ جب لے کے جاتے ہیں جیل سے عدالت میں تو پھر کیسے لے کے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی اسپیشل ہدایت نہ ہو تو ان کے پاس ایک گاڑی ہے۔ اچھا، اس گاڑی میں سیٹیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح کی عام گاڑیوں میں سیٹیں ہوتی ہیں، بس اس گاڑی کا آؤٹر جو ہے وہ ذرا سیکیورٹی کے حوالے سے بنایا جاتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر جو ہے انہوں نے مطلب کہ اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں وہ لوگوں سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف کو بھی کھٹک گئی ہے کہ جو کچھ ہاتھ پلے میں نے مارے ہیں یا وہ اکاڑا والے شخصیت نے مارے ہیں، ٹھیک ہے، تو سارا پڑھنا تو میرے سر پہ ہی ہے، تو میرے سر پہ پڑے گا تو میں نے پھر بھاگنا کیسے ہے یا میں نے بھگتنا کیسے ہے؟ وہ اس کا انہوں نے جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ڈی جی خان تونسا شریف کے وزیر اعلیٰ نے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ میرے لیے بہت ہی یہ اچنبے کی بات تھی، کیونکہ جن کے ایجنٹوں کا وہ ایجنٹ ہے یا جن کے فرنٹ مین کا وہ فرنٹ مین ہے، وہ نارملی اپنے بندوں کو جیل جانے نہیں دیا کرتے۔ مونس سلائی کو جیل تو نہیں جانے دیا گیا تھا، اس کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا تھا، تو وہ اپنے لوگوں کو جیل جانے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، جیل ان کے صرف ناقدین جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح میرے ذات کے حوالے سے ضد تھی کہ اس کو جیل ضرور بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، تو گئے تھے پھر ہم 2-3 دن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے گئے تھے جیل، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ عدالت باہر سے بھی رہا کر سکتی تھی، نہیں اس کو جیل ضرور بھیجنا ہے، تو جیل میں بھیجا تھا جی۔ پھر انہوں نے، یہ ضد تھی کسی کی، تو خیر
یہ جی وہ جو ہے اس کے حوالے سے اپنا پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر دی تھی کہ موصوف جو ہیں الائچی کے حوالے سے ان کی جو چائے میں سے الائچی نکلی تھی، اور پھر جب انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر دانے مطلوبہ مقدار کے اندر نہیں تھا۔ الائچی چھوٹی جو ہوتی ہے نا چائے میں ڈال کے پیتے ہیں، تو موصوف چائے میں ڈال کے الائچی پیتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ بیوروکریسی کی تئی پھیر دی۔ مطلب جو لوگ جو ہیں ہوتے تو وہ پنجاب گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ڈیپوٹیشن پہ ادھر آئے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو واپس بھیج دیا، کچھ کے خلاف انکوائریاں لگا دیں۔ وہ ہم نے پھر ایک ویلاگ کیا، ہم نے کیا تو پھر دوست احباب نے بھی کیا، اور یہ بات جو تھی وہ پھر مختلف جگہوں کے اوپر کورٹ بھی ہو گئی، مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے منہ سے بھی نکل گئی۔ تو پھر موصوف نے ایک اجلاس بلایا اور وہ تمام انکوائریز وغیرہ جو تھیں ان کے خاتمے کا اعلان کیا، اور بیوروکریٹ سے معذرت کی، اور یہ بھی کہا کہ وہ جو جن کو واپس بھیج دیا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ میں، اس کے حوالے سے بھی وہ ان آرڈر کو کینسل کر دیں گے۔ لیکن یہ اطلاع یہاں سے نکلی کیسے؟ تو اطلاع نکل جاتی ہے بزدار صاحب، یہ کوئی بکریاں تھوڑی ہیں جن کو کتا گھیر لے گا، آپ کو بھی تو گھیرنے کے لیے رکھا گیا ہوا، مطلب بکریوں کو کتا گھیر لے گا، بکروال ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا۔ ہاں، سرائیکی میں بزدار کہتے ہیں، ادھر ہمارے ہندکوں میں بکروال کہتے ہیں، تو بکروال ہیں آپ جی پوری طرح۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ جانور رکھا ہوتا ہے بکریاں گھیرنے کے لیے، اسی طرح وہ گھیر لیتے ہیں جی۔ ہاں، تو انفارمیشن بھی اس طرح ہی ہوتی ہے جی، وہ نکل جاتی ہے جی، اگر کوئی پراپر بندہ نہ رکھا ہو اس انفارمیشن کو گھیرنے کے لیے تو وہ پھر انفارمیشن نکل جاتی ہے جی۔ اور جرنلسٹ تو بیٹھے ہی اس شکار میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ انفارمیشن نکلتی ہے، گلے سے بھیڑ الگ ہوتی ہے، وہ اس کا شکار کر لیتے ہیں اور آ کے لوگوں کے سامنے وہ شکار سجا کے رکھ دیتے ہیں، جس طرح آج ہم رکھ رہے ہیں۔ خیر، یہ جب اجلاس ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس بلوائی گئی ہے۔ پریس کانفرنس جو ہے وہ حسان خاور صاحب نے فرمائی ہے۔ حسان خاور صاحب اسی عہدے پہ متمکن کیے گئے ہیں وداؤٹ اینی پمپ اینڈ شو، وداؤٹ اینی ڈھول ڈھمکا، ڈاکو رانی فلاں کر دوں گی، دھمکاں کر دوں گی، سمجھ گئے ہو گئے ہیں اپنی فردوس عاشق وان جو ہیں، آپا فردوس عاشق وان کی طرح اس نے کوئی بڑک شڑک نہیں لگائی۔ لیکن یہ صاحب ہیں کون؟ ٹھیک ہے، حسان خاور صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہیں، اور یا پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی کبھی ان کا نام نہیں سنا، یہ آئے کہاں سے؟ ٹھیک، حسان خاور صاحب جو ہیں یہ پاکستان کی صحافت کی ایک بہت بڑا نام ہے، عبد المجید سالک صاحب، یہ ان کے پوتے ہیں۔ مطلب بیک گراؤنڈ ذرا تلاشتے ہیں نا، یہ ان کے پوتے اس فیملی سے۔ سی ایس ایس کیا موصوف نے، اور سی ایس ایس کر کے جو ہے وہ مطلب کہ بیوروکریسی میں چلے گئے۔ اب پتہ نہیں ڈی ایم جی میں گئے یا او ایم جی میں گئے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن زیادہ امکان ہے کہ ڈی ایم جی میں چلے گئے۔ ڈی ایم جی کے اندر انہوں نے جب دیکھا کہ فواد حسن فواد صاحب نے واردات ڈالی ہے، فواد حسن فواد صاحب نے کیا واردات ڈالی تھی کہ جیسے ہی 12 اکتوبر ہوا تھا 99، وہ بھی سرکار کی نوکری چھوڑ کے تو بینک الفلاح کو پیارے ہو گئے تھے۔ پھر بینک الفلاح نے ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی تھی، وہ ہاؤسنگ اسکیم جو تھی وہ فواد حسن فواد صاحب نے اس کے انچارج ہوتے تھے اس پروجیکٹ کے، اور وہ ہاؤسنگ اسکیم بائی دا وے آج تک نہیں چڑھ سکی۔ میں بھی چونکہ وطین میں کام کرتا رہا ہوں تو وہاں پہ میرا بھی پلاٹ تھا، تو آخر میں ہم نے ہاتھ جوڑ کے نا تو وہ پلاٹ جو تھا وہ جتنے کا لیا تھا اتنے کا ہی منت ترلا کر کے کسی سے، یار مجھے پیسے چاہیے، تو وہ جتنے کا لیا تھا وہ کوئی 8 سال کے بعد اتنے پیسے ہی ملے، اور ہم نے ہاتھ جوڑ کے وہ اس سے جان چھڑائی۔ آج بھی اس کی وہی حالت ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو ڈی ایچ اے اڈاپٹ کر لے، الفلاح ہاؤسنگ کو، کوئی اور ہاؤسنگ اسکیم اس کو لے لے۔ کبھی کہتے ہیں کنال کے 16 مرلے کر لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 10 مرلے کے 8 مرلے کر لیتے ہیں، کبھی کچھ ڈرامے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ڈرامہ باز آ جاتا ہے وہاں پہ، کوئی ڈرامہ باز آ جاتا ہے، لیکن وہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی۔ کسی کھوکھر کی نظر پڑ گئی تو کسی دن وہ اس کے اوپر جا کے لاؤ لشکر سمیت قابو ہو جائے گا، لیکن ابھی تک نظر پڑ نہیں رہی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین مہنگے داموں، اور اتنے مہنگے داموں ایکوائر کروائی، فواد حسن فواد صاحب کے ناقدین ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس سکیم کی اسی دن وائبلٹی ہی آؤٹ ہو گئی۔ خیر، جب فواد حسن فواد صاحب اس طرح، جب پھر نواز شریف صاحب آئے تو پھر فواد صاحب پھر واپس آ گئے بیوروکریسی کے اندر، پچھلے تمام پرکس اینڈ الاؤنسز کے ساتھ اس عرصہ وہ چھٹی پہ رہے۔ تو جب انہوں نے اتنی بڑی واردات ڈال دی تو پھر اور بھی بہت سارے لوگوں کے منہ میں پانی آیا، تو موصوف بھی جو تھے وہ بیوروکریسی چھوڑ کے سب سے پہلے پیارے ہوئے پی ٹی سی کو، پاکستان ٹوبیکو کمپنی، یہ جو گولڈ لیف وغیرہ نہیں بناتے، یہ والے، یہ ان کو پیارے ہو گئے۔
اور وہاں سے پھر انہوں نے جمپ کیا اور جمپ کر کے ایک این جی او جوائن کی. کون سی این جی او تھی؟ وہ این جی او ماڈل ٹاؤن لاہور کے اندر ایک کام کیا کرتی تھی. اب اس این جی او کے بارے میں دو اطلاعات ہیں. ایک ہمارے پاس اطلاعات جو ہیں وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بعد میں پہنچے تھے، لیکن وہ اس بات کو آدھی بات کو وہ انڈورس کرتے. اور دوسری بات جو ہے وہ طالبان کی طرف سے. طالبان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی دھماکے ہو رہے تھے اور خاص طور پہ اہل پنجاب کا جو خون بہایا جا رہا تھا، اس کی ایک خاص سمت تھی، اور وہ سمت تھی فرقہ وارانہ دھماکے اور فرقہ وارانہ قتل و غارت گری. اور اس کا الزام جو ہے وہ ان پہ لگایا جا رہا تھا. افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، میرے ادھر ذرائع ہیں. تو انہوں نے اپنے طور پہ ان کا بھی ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس کا بڑا وہ والا کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں تھا جو فیض حمید صاحب چلایا کرتے تھے، وہ صحیح والا کاؤنٹر انٹیلیجنس تھا. تو وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس نے انہیں بتایا کہ یہ سارے یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں. بظاہر یہ ایک این جی او کا دفتر ہے، یہ سوشل ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے بنایا گیا. اور وہاں پہ ایک یہودی تھا، امریکن یہودی جو مقیم تھا، اور یہ کوآرڈینیٹ کرتا. یہ طالبان کا تھا، میں تو صرف بیان کر رہا ہوں. تو اگر اس کو غائب کر دیا جائے، اس طوطے کو غائب کر دیا جائے، تو یہ پورا نیٹ ورک دھڑام سے گر جائے گا. اور انہوں نے آ کے اغوا کیا ان کو. وہ طریقہ کار بھی بڑا سادہ تھا. وہ جو وہاں سے ایک بوٹ پالش کرنے والا پختون خوچا گزرتا تھا، تو وہ اس نے ان سے پانی شانی مانگنا شروع کر دیا. تو وہ پانی، چوکیدار نے اس کو پانی پلا دینا. ایک دوسرے نے کہا میں تمہارے بوٹ بھی پالش کر دیتا ہوں. انہیں اندر آگے کر لے، وہ اندر چلا گیا. ٹھیک ہے، لہذا اس کا رستہ ہو گیا. بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر کو 2 3 4 5 ماہ محنت کی. اور اس کے بعد پھر اس کی جب فرینکنیس ہو گئی تو ایک دن وہ پھر اندر ہی چلا گیا. اندر جا کے اس نے قابو کیا اور باہر ایسے جسے کہتے ہیں صورت سے ایسی سوئفٹلی گاڑی آئی، اس گاڑی میں ڈالا اور موٹر وے پہ چڑھے. اور اس سے پہلے کہ ہمارے ادارے کوئی جاگ جوگ کے ہاتھ پاؤں مارتے، اس وقت سے پہلے وہ فاٹا کے اندر سے آگے پہنچ چکے ہوئے تھے. موٹر وے تو بنائی اس لیے گئی تھی کہ اس کو پہنچایا جا سکے. پشاور کی موٹر وے سے آگے جا چکے ہوئے تھے. خیر وہ جو تھا نا جی، وہ اچھا، اب یہ حصہ تو ان کی طرف سے آیا. لیکن جب ہم نے یہی بات جو تھی انہی کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت ذمہ دار شخص کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا میں آپ کی پہلے والی بات کو تو انڈورس نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ اس بابے کے اغوا ہو جانے کے بعد جو پنجاب کے اندر تخریب کاری، ٹارگٹ کلنگ، جن کا اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ فرقہ وارانہ فسادات پھیلیں یہاں پہ، اس کے علاوہ بم دھماکے، ان سب کے اندر جو تھا وہ ایک دم کمی آ گئی تھی. جس طرح ایسے بالکل فال ہو گیا تھا، مطلب اگلے مہینے سے فلیٹ تھا وہ. مطلب جہاں پہ ایڈوانس بھجوا رکھے ہوں گے اس نے، وہاں پہ تو ہوا، لیکن اس کے ٹھیک 15 دن کے بعد پنجاب کے اندر سکون ہو گیا تھا، امن ہو گیا تھا. پتہ نہیں یہ کیا ہوا. یہ احسان خاور صاحب جی وہاں پہ کام کرتے رہے باقاعدہ. وہ جب بابا اغوا ہو گیا، یہ دوبارہ پی ٹی سی میں واپس چلے گیا. پھر پی ٹی سی میں 2-1 سال انہوں نے لگائے. وہاں کے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، پی ٹی سی میں کام کرنے والے لوگ، کہ ہاں جی ایک دفعہ آئے، پھر چلے گئے، اس این جی او کے حوالے ہو گئے، پھر واپس آ گئے، پھر 2-1 سال یہاں پہ لگائے، پھر انہوں نے اپنی کوئی کنسلٹنسی کھول لی. میں سوچتا ہوں کہ وہ جو لوگ جو ہیں جو کہ ہر شخص کے اوپر سیکیورٹی کلیئرنس کا لیبل لگا دیتے ہیں یا یہ کر لیتے ہیں، یا میرا مطلب ہے سیکیورٹی کے مامے چاچے بنے پھرتے ہیں، اس کو حسان خاور کی سیکیورٹی نظر نہیں آئی کہ وہ کن کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہے، یا پھر اس کو بیٹ کے طور پہ استعمال کرنا ہے ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے، یا پھر اسی طرح نوکریوں کی درخواستیں لے کے پہنچنا ہے کہ بابا تے اغوا ہو گیا سی تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے بڑے تھم تھے وہ جا کے وہاں پہ اپنے بچوں کے، اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے سی وی جمع کروا رہے تھے ماڈل ٹاؤن کے اس گھر میں کہ اس کو بھی اس این جی او میں نوکری دلوا لیں. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے میرا مطلب ہے. تو بہرحال بزدار سے بات چلی، کہاں سے کہاں نکل گئی. بس میں نے کہا تھا کہ بزدار کی بات کرتے ہیں، تو بزدار سے بات جو تھی وہ آگے کون نکل گئی. بزدار صاحب آج کل جیل کا سائز دیکھتے پھر رہے ہیں، بیرکوں کے میجرمنٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ فیوچر میں شاید ان کو اپنا مستقبل وہاں پہ نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے بزدار صاحب کی تو باہر کوئی شادی بھی نہیں ہے، نہ بچے باہر ہیں جن کے ساتھ یہ بھاگ جائیں گے. بیگم بھی ادھر ہے، بچے بھی ادھر ہیں، تو پھر نیب تو بھگتنا پڑے گی.
اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.